السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 990واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور میں آپ کو دعاؤں کی قبولیت کے کچھ طریقے بتانے والا ہوں، خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا استحضار کر کے اگر آپ دعائیں کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ دیکھو، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے ساؤتھ افریقہ سے ایک بہن ہے، ہماری اصلاح معاشرہ کی ممبر ہے۔ 3 دن پہلے اس بہن نے ایک میسیج بھیجا۔ پہلے تو بہت سارا اس نے شکریہ ادا کیا، پھر اس کے بعد میں کہا، مولانا صاحب وہ جو اولاد کا عمل اور وظیفہ آپ نے بتائے تھے، اس طریقے سے عمل کرو، اس طریقے سے وظیفہ پڑھو، الحمدللہ ان کے بھائی کو اولاد نہیں تھی۔ بھائی شاید انڈیا میں رہتے ہیں، ان کو ہمارا سبق ساؤتھ افریقہ میں جاتا ہے، تو انہوں نے ساؤتھ افریقہ سے اپنے بھائی کو وہ وظیفہ، وہ عمل، وہ جو میرا طریقہ کار بتایا ہوا جو آڈیو تھا، انہوں نے یہاں پہ بھیجا۔ ماشاءاللہ انہوں نے اس پہ عمل شروع کر دیا، اور اس بہن نے جو ہے خوشخبری مجھے یہ سنائی، الحمدللہ وہ لوگ عمل کرتے رہے، اور ایسی بے اولاد جوڑی، ایسا بے اولاد کپل جو اولاد کے لیے پریشان حال تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اولاد کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ ماشاءاللہ اتنے خوش ہوئے، وہ بے انتہا خوش۔ اچھا، یہ ایک واقعہ نہیں، میں میرج گیا تھا، میرے خیال سے تھوڑے دن پہلے ہمارے عرفان بھائی پٹوے گر وہ میرے ساتھ میں ہی تھے۔ ہم لوگ ظہر کی نماز میں ایک جگہ پر گئے تو ایک نوجوان جو ہے وہ وہاں پر مجھے ملے۔ ملنے کے بعد انہوں نے بہت زیادہ جو ہے ہم لوگوں سے درخواست کی گھر پہ چلنے کے لیے۔ اب چونکہ میں ہمارے عرفان بھائی پٹوے گر کا مہمان تھا، میں نے ان سے کہا، بھائی دیکھو آپ کا مہمان ہوں، اب اگر کوئی اجازت چاہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ اپنے پہچانت والے ہی ہیں۔ گئے ہم لوگ وہاں پر، تو وہ نوجوان نے مجھے یاد دلایا۔ اس نے کہا، مولانا میں نے فون پہ آپ سے بات کی تھی۔ میں نے کہا، بھائی کس سلسلے میں؟ بولے اسی سلسلے میں کہ مجھے بھی اولاد نہیں تھی۔ ماشاءاللہ وہ جو طریقہ کار آپ نے بتایا تھا، جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا، میں عمل کرتا رہا، الحمدللہ میں بھی صاحب اولاد بن چکا ہوں۔ اور میں نے نام آپ سے پوچھا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ بھائی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ بیٹے کا نام سعد رکھو، اور ماشاءاللہ انہوں نے اس کا نام سعد ہی رکھا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ 2 واقعات میں نے آپ کو کیوں سنائے؟ یہ میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے سنائے ہیں کہ قرآن پاک کی آیتوں کا جو عمل ہے اور خلوص والا جو عمل ہے اور دل سے کیا جانے والا جو عمل ہے، اگر آپ اللہ کی ذات کا استحضار کر کے اس پہ عمل کرتے ہو تو اس کا رزلٹ آنا ہی آنا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں پہ پرابلم کیا ہو چکا ہے، ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ پہلے تو یہی نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیسے کی جائے، کسی عمل پہ عمل کیسے کیا جائے۔ بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے، بجائے پورے استحضار کے ساتھ میں مانگنے کے، ہم لوگ یہ عاملوں کے جو چکر میں پڑتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ یہ عاملوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھو۔ 1000 مرتبہ میں اس پہ سبق دے چکا ہوں، لیکن مسلمان قوم اپنے عقیدے صحیح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے گھر میں شادی کرنا ہے تو بولے عامل سے۔ ارے بھائی، استخارہ جو ہے، استخارہ وہ جس کا نکاح ہے اس نے کرنا چاہیے۔ جس لڑکی یا لڑکے کا نکاح ہے اس نے خود نے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی اپنی زندگی کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، مجھے لوگ میسیج کرتے ہیں، حضرت بولے آپ استخارہ کرتے ہیں کیا؟ استخارہ کی فیس بھی لی جاتی ہے آج کے زمانے میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں،
جو لوگ دوسروں سے استخارہ کر کے اس طریقے سے شادیاں کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی سکسیس نہیں ہوتے۔ میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب ان کے بیٹی کے لیے ایک دیندار لڑکے کا، ایک ماشاءاللہ اچھے خاصے کاروباری لڑکے کا رشتہ آیا۔ تو ان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بولے بھائی رشتہ تو ماشاءاللہ اچھا ہے، لیکن ہمارے ایک بزرگ ہے، ہم ان سے استخارہ کرائیں گے، جب تک کہ وہ استخارہ نہیں کرتے ہم لوگ کہیں پہ رشتہ نہیں کرتے ہیں۔ گئے وہ ان صاحب کے پاس میں، ان سے کہا کہ ایسا ایسا رشتہ آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں 3 دن کے بعد جواب دیتا ہوں۔ 3 دن کے بعد میں انہوں نے رپلائی دیا کہ ویسی جگہ پہ رشتہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے وہ رشتہ کینسل کر دیا۔ لڑکے والوں سے کہا بولے بھائی دیکھو مسئلہ کیسا ہے، تم چاہے کیسے بھی رہو، کتنے بھی دیندار رہو، کتنے ہی تم کو جہیز نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہم لوگ ان سے آگے نہیں جاتے۔ اس کے بعد میں ایک اور رشتہ آیا۔ وہ جو استخارہ کرنے والے تھے گئے ان کے پاس میں، پیسے لیے، انہوں نے کہا کہ 3 دن بعد جواب دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ بولے وہ لڑکے سے اچھا لڑکا تو تمہارے لڑکی کو کہیں ملنے والا نہیں ہے، اور وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور دونوں کی جو ہے ایسی جوڑی جمیں گی، لوگ مثال دیں گے دونوں کے جوڑی کی۔ ہو گئی شادی ان کی پورے دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں۔ لیکن شادی کی پہلی رات میں ہی وہ جو شوہر تھا اس نے عورت کو جھوڑپنا شروع کر دیا۔ جھوڑپنا مطلب مارنا شروع کر دیا۔ مارنے کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک تو مارنا ہوتا ہے پیار محبت سے، دوسرا جھوڑپنا ہوتا ہے مطلب چپل سے، جوتوں سے، لاتوں سے، گھوسوں سے، ہاتھوں سے۔ اس کو ہمارے یہاں پہ جھوڑپنا کہتے ہیں۔ اس طریقے سے اس نے اس کو پہلی رات میں ہی، اس کے بعد پہلے دن سے ہی لڑائی جھگڑے، اس کا منہ پھوڑ دیا، دانت توڑ دیا، بال جو ہے کھینچ لیا، اور 8-15 دن کے اندر اندر جو ہے ان کی طلاق بھی ہو گئی، اور وہ 8-15 دن کے اندر وہ عورت جو ہے حاملہ بھی ہو گئی۔ یعنی شوہر کے گھر پہ 8 دن رہی، 8 دن میں اس کو ایک تو حمل مل گیا، اوپر سے جو ہے اس کی مارم کٹائی ہو گئی دبا کے، اور پھر طلاق بھی ہو گیا۔ گئے استخارہ کرنے والے حضرت کے پاس میں، بولے حضرت آپ نے تو استخارہ کے کر کے یہ بتایا تھا یہ دونوں کی جوڑی مثالی رہیں گی، لیکن یہاں پہ تو مارم کٹی، لڑائی جھگڑے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج دھندے بن چکے ہیں، دھندے یہ سب جو ہے نا کاروبار بن چکے ہیں، بزنس بن چکے ہیں پیٹ بھرنے کے۔ یہ عملیات، یہ لیمبو، ہری مرچی، یہ کیسا ہے؟ قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں، ارے آپ اس پہ عمل کرو، خود کرو نا۔ کیسے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں کہ مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور میرا اپنا پرسنل معاملہ یہ ہے، میں گاڑی چلاتے چلاتے بھی اگر دل میں بھی دعا کر رہا ہوں، میرے زبان پہ بھی وہ الفاظ نہیں آئے، تو میری دعا کیسے کیا قبول ہوتی ہے؟ میں وہی سوچتا ہوں۔ اکثر ایسا 50 مرتبہ میرے ساتھ میں ہو چکا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ مانگنے والا اللہ کی ذات سے اس کا استحضار کتنا ہے، مطلب تمہارا دھیان کتنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں پہ حال یہ ہے، ایک آدمی دعا کر رہا ہے، دعا کرتے کرتے اس کے موبائل میں بھی بج رہا ہے، اور اس کا دھیان ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اور وہ رٹی رٹائی باتیں، جیسا میں اس سے پہلے ایک سبق میں بتا چکا ہوں، ہمارے یہاں پہ جو دعائیں مانگی جاتی ہے نا، رٹی رٹائے باتیں۔ دعا میں شاعری ہو رہی ہے، دعا میں مشاعرہ ہو رہا ہے، قوالی ہو رہی ہے دعا میں، اے اللہ ہم گناہوں کے گڑھے میں ڈوبے ہوئے ہیں، غوطے مار رہے ہیں، اور تو اس میں جالا پھینک اور ہم کو نکال دے۔ اب یہ دعا کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ سادے سمپل الفاظ ہے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھا رہے؟ کیا تم مثالیں دے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مثال سے سمجھا رہے؟ گناہوں کے سمندر میں غوطے مار رہے ہیں۔ ارے کائے کے واسطے سمندر، کائے کے واسطے غوطے، کائے کے واسطے کشتی، ناؤ؟ یہ سب پھالتو کی باتیں نہیں کرنے کا دعاؤں کے اندر۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دل سے، یعنی آپ نے آپ کے دل سے
جو امر ہے اس کے بارے میں دعا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اب دیکھو آپ اللہ کے نبی کی دعائیں کیسی ہے، اس میں جو فیکٹ ہے، فیکٹ صرف آپ کو وہی ملے گا، وہی چیزیں آپ کو ملیں گی. اور وہی جیسے ابھی مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ جیسے مسجد کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے ایسے ہی تو اپنی رحمتوں کے دروازے بھی ہمارے لیے کھول دے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کون اللہ تعالیٰ؟ اطعامنا، جس نے ہم کو کھلایا، وسقانا، جس نے ہم کو پلایا، ہم کو سیراب کیا، وجعلنا من المسلمین، اور ہم کو بنا دیا کن میں سے؟ ایمان والوں میں سے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا اور اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ پھالتو کی جو چیزیں ہیں، سمندر، گٹر، نالا، ندی، یہ کائے کے لیے دعا کے اندر اور بھی ہے بہت ساری مثالیں، بہت سارے. اور دعا جو ہے نا، دعا اب ہمارے یہاں پہ فارمالٹیز بھی جو ہوتی ہے دعا کے اندر، اللہ تعالیٰ اس سے بھی میری آپ کی حفاظت فرمائے. تو دعا جو ہے دل سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ربکم ادعونی استجب لکم، مانگو تم. اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہی ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے. جیسے ساؤتھ افریقہ کی اس بہن نے کہا، جیسے میرج کے ہمارے وہ دوست نے کہا، ایسے ہی رتنا گیری کی ہماری ایک بہن ہے، ایسے ہی اور دوسرے علاقوں کے. حالانکہ میں نے وہ اولاد کا جو عمل ہے اور اولاد کا جو وظیفہ ہے وہ صرف اور صرف بھروچ کے اندر ہمارے ایک عزیز دوست ہے ڈاکٹر صاحب، پچھلے سال میرا سفر ہوا تھا، وہ بیچاروں نے میری مہمان نوازی کی ہے، وہیں پہ میرا قیام تھا. لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ وہ اولاد کی دولت سے محروم ہے تو پھر میرے دل کے اندر ایک دھکا لگا. میں نے کہا نہیں یار، کچھ نہ کچھ اس طریقے سے اپنے کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا ضروری ہے. میں نے وہ جو بیان کیا اور وہ جو طریقہ کار بتایا وہ صرف ہمارے ایک دوست کے لیے. لیکن اللہ کا فضل و کرم احسان ایسا ہوا، آج اس بات کو 1 سال ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں 1 سال کے اندر کم سے کم مجھے 10 سے زیادہ خوشخبریاں سننے کے لیے مل گئی. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان کو اولاد کی دولت سے سرفراز کر دیا. دوسرے لوگوں کو جنہوں نے اس پہ عمل کیے، جو بیچارے خلوص کے ساتھ میں عمل کرنے والے تھے، ایسے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس عمل کی برکت سے اولاد کی دولت سے مالا مال کر دیا. اب اس کے بعد میں ایک اور درخواست اور ریکویسٹ میں آپ سے یہ کروں گا کہ میں آپ کو سبق میں جو عمل بتاتا ہوں اسی کے اوپر آپ عمل کرو. اب میرے کو پرسنل کوئی میسج کر کے جو ہے نا یہ مت پوچھو اس کے لیے کیا وظیفہ ہے، اس کے لیے کیا عمل ہے، کیونکہ میں عامل نہیں ہوں. میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں میں عامل نہیں ہوں اور مجھے یہ لائن کا علم بھی نہیں ہے. لیکن جب ضرورت پڑتی ہے ہم سبق کے اندر اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. تو جو آپ کو سبق میں ملے اسی پر عمل کرو. اس کے علاوہ نہ مجھے پرسنلی کال کرو، نہ اس کے علاوہ مجھے کسی کام کے لیے میسج کرو. یہ میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے. دوسری چیز، جمعہ کا مبارک دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرو. دیکھو یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا، صبح میں سورہ یاسین پڑھنے کا، مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا، عشاء کے بعد سورہ تبارک الذی پڑھنے کا، ہر جمعہ کو پورے پابندی کے ساتھ سورہ کہف پڑھنے کا، یہ معمولات بناؤ. اور پھر اپنے لائف میں، اپنے گھر میں، اپنے زندگی میں چینج دیکھو. آپ کو لیمبو، ہری مرچی، ناریل اور کیا رہتے وہ دوسرے بہت ساری چیزیں جو لوگ یوز کرتے نا گھر میں، ہرا لال کپڑا باندھ کے اس میں بھی ایک ناریل، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی.
नारियलों का खेत अपने दुकान में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 4-5 आमाल जो मसनून है अमल करो। फजर बाद सूरह यासीन, मगरिब बाद सूरह वाक़िया, इशा बाद सूरह तबारकल्लज़ी, हर जुमा को पाबंदी के साथ में सूरह कहफ़ और दूसरे आमाल में बताता रहूँगा। आखिर में कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि मौलाना ने महाराष्ट्र रिज़ल्ट के ऊपर कुछ भी नहीं बोले, हमको तो उम्मीद थी उस पर सबक आएगा। क्या सबक दूँ मैं ऐसी कौम के बारे में? वो बेचारे औरंगाबाद के लोग काबिल तारीफ़ है, उन्होंने अपने इत्तेहाद व इत्तेफाक का पूरा मुजाहरा किया, एकजुट होकर उन्होंने वोट दिया। लेकिन ये पॉलिटिशियन ही जो खुद बिके हुए हैं, ज़मीर फरोश, ईमान फरोश, क्या सबक दूँ मैं ऐसों के ऊपर? दुआ करो इनके वास्ते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।